تیسرا مسئلہ کہ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہ رہے، ہر ایک مجھ سے محبت کرے۔ اور آخری مسئلہ جو ہمیشہ ہے، یہ تو دنیا کا وقت ہی ہے، یہاں کے مسائل بھی وقتی ہیں، یہاں کی ضرورتیں بھی وقتی ہیں، لیکن وہ آخری مسئلہ جو ہمیشہ ہمارے کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ ہمیں ہے، وہ راحتوں کی، چین کی، برکتوں کی، اللہ کی زیارت کی، اللہ کی ملاقات کی، اور اونچی اونچی جنتوں کی، ہر ایک کا ایک مسئلہ۔ اللہ کی شان قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دین کامل کہ زندگی کا کوئی حرکت، کوئی سکن ایسی نہیں جس میں آپ نے رہبری نہ فرمائی۔ لیکن سبحان اللہ، جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت و پیغمبری کا تاج رکھا گیا، اللہ پاک نے آپ کو ذمہ داری دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اور وہ دعوت بھی آپ بشارتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، ہر قدم پر، ہر بول پر، ہر نظر پر، ہر حرکت پر بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے انعامات کے وعدے۔ اسی لیے ہماری فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے نا، یہ خالی پڑھ لینے سن لینے کے نہیں ہے، وہ زندگی میں جگہ دینے کے لیے ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی عمل کرو تو اس عمل کو اس کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرو۔ میں نے نیت باندھی، اللہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نور، نماز نور، اس نماز کے راستے سے میرے قلب میں نور آئے گا، پھر دل کا نور آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں پیروں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، پھر زندگی کے ہر شعبے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل، ابتدا اس کی آپ کو جو دو ذمہ داریاں دی کہ ایک آپ کو ہر بندی کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اس کے لیے کتنا جامع بول، ایک ہی سب سے پہلی آواز۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی دعوت، اپنی بات سمجھانے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہیں اور سب کو جمع کر لیا، بلانے تم بھی سب آ جاؤ۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے تم نے حرکت نہ کی تو ہو سکتا ہے تم پر وہ حملہ آور ہو۔ میری بات کو سچ مانو گے؟ سارے جتنے تھے مشرکین سب نے کہا آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا گمان نہیں ہوا ہے، آپ صادق ہیں اور امین ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ اگر اتنا سچا مانتے ہو، ذہن بنا رہے ہیں اپنی بات پیش کرنے کے لیے،
اتنا سچا اور ایسا امانتدار مانتے ہو تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ صدیاں گزر گئی تھی، یہ کلمہ سنا ہی نہیں تھا، نہ جانے کیا کیا، وہ لات، وہ عزا، وہ دماد، وہ فلانا فلانا، تو بھاگے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حیث الوحوش، جیسے ویرانوں میں جانور بھاگتے ہیں ایسے بھاگے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن قربان جایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، آپ نے یہ نہیں کہا نہیں مانتے، نہیں سنتے، جانے دو جہنم میں، یہ نہیں کہا۔ آپ پیچھے اور پوری امید کے ساتھ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو بیٹے، بیٹے نہیں تو پوتے، پوتے نہیں تو پر پوتے، اتنا سچا اور ایسا حق دل لے کر آیا ہوں کہ مانیں گے مانیں گے مانیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو ستانا شروع کیا، شاید ابھی طالب نے آپ کو نظر بند کر دیا، اور 1-2 دن نہیں، 40 دن 4 مہینے نہیں، 2.5 سال تک راشن پانی سب بند۔ ماں گودوں میں اپنے معصوم بچوں کو، ان کے لیے دودھ نہیں ہے، رو رہی ہے صحابہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا برداشت کیا، پھر اللہ پاک نے راستے کھولے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ اس محنت کی بنیاد جو ہے، اس کام کی بنیاد جو ہے، وہ محنت پر اور مجاہدوں پر ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت مشقت اٹھائیں گے، محنت کریں گے، ان کے لیے ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وہی مشرکین، وہی کفار جو اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، آپ کی قربانیاں، آپ کے آنسو، آپ کی آہیں، آپ کی قرآن، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اس لیے ہمارے اس کام میں اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ ہی کے لیے، اللہ کا کام اللہ ہی کے لیے، کوئی غرض کسی طرح کی اس کے پیچھے نہ ہو، اور کام یکسوئی کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے کہ اس کے تقاضا کے پورا کرنے کے وقت میں مقامی ہو، باہر کی نقل و حرکت ہو، مستورات میں ہو، علماء ہو، 4 مہینے میں ہو، باہر کے ملکوں میں ہو، کہیں بھی، کہ یکسوئی کے ساتھ اس محنت کو۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی آواز لگائی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، کہ اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوۃ الی اللہ، سب سے پہلی سنت، بنیادی سنت، جس سنت کے پر تمام دروازے کھلتے چلے گئے عوامر احکامات کے اور دین کے، وہ ایمان کی دعوت تھی۔ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کے سمجھ میں آئے، بہت طرح کے، خود گھر کے لوگوں نے بہت ستایا سب کچھ، لیکن پورا یقین۔ اسی لیے
ایک مرتبہ صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، ابا جی یہ کسرا اور قیصر کیسے اپنی راحتوں میں اور کیسے اپنے، اور آپ چٹائی پر اور اس پر بھی آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے اللہ سے کہ پھر وہ نعمتوں کے، رحمتوں کے، تائیدوں کے، برکتوں کے، آخرت کے تو بڑے بڑے وعدے، دنیا میں بھی اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ 4 مسئلے ہیں: امن، روزی روزگار، آپس کی محبتیں، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اللہ اکبر! ایمان کا کلمہ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سبحان اللہ کیا کریں، تمام بشریت کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ان 4 مسائل کا حل آپ کے اس پہلی آواز کے اور پہلی دعوت کے کلمے موجود۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے وہ سب ایک اکیلی ذات اللہ کی، اسی کے قبضے قدرت میں، کہ جب ایمان آئے گا تو ایمان کی میراث ہے امن۔ جیسے باپ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی میراث مکان، دکان، جائیداد، زمین، کہ امن ایمان کی میراث ہے۔ جتنا ایمان اتنا امن، جتنا ایمان اتنا امن، گھر میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں۔ اس لیے ہمارا کام عالمی ہے، چاہے 3 دن لگا رہے ہوں، چلے میں جا رہے ہوں، کسی ملک میں جا رہے ہوں، یوں کہتے ہیں ہمیشہ نیت کرو پورے عالم کی۔ مجھے خوب یاد ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے، اس لیے اپنے گھر، اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے دے۔ پھر فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکموں والی ہو۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کے ساتھ، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے گھر میں آتا ہے،
ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت، کھانے پینے پہننے اوڑھنے ہر چیز میں. لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات. کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے. پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے. اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے، اور سب سے پہلے اپنے بارے میں. اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے. اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر 3 صفتیں ہوں. امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو. وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود. مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان. وہاں ایک دفعہ مجھ سے خواب میں فرمایا، آجا میں تجھے بیعت کر لوں. اور پھر خواب میں فرمایا، سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی، انت محبوبی، انت مسجودی، انت مقصودی. یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی. خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں غیر محل میں استعمال کرنا. یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہوا. یعنی ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ پڑھتے رہیے، دل میں سکون آئے گا. یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے. مولوی صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے کہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. تو سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص. اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا ہے. امن ایمان کی میراث، روزی روزگار. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر 2 کام کر لیں،
اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف، اس کا ڈر. تو نہ روٹھے تیرا اتنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا اتنا ہے غضب. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک. کہ امن اللہ کی ذات و صفات پر ایمان. تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی اس کی آخرت بھی سب امن. ایمان. روزی روزگار کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لے، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر. کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کی شان. قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی اور اللہ نے تائید میں آیتیں اتاری. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا. ایک موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکے. اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ قرآن میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی، بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا. امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار باڑ ہے، ادھر بھی نوکیلے کانٹے ادھر بھی نوکیلے کانٹے. راستہ دور ہے، تنگ ہے، کانٹے دار ہے اور ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں بہت باریک اور پتلے ہیں ململ کے. کیا کرے گا وہ کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو خطرات ہے، راستہ بھی ہے، تنگ ہے، کانٹے ہیں، ہوا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے، کپڑے پتلے ہیں. کیونکہ جس کی یہ حالت ہو وہ جس طرح اپنے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے، کپڑوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے، اپنا راستہ چلتے ہوئے منزل تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹے گا، یوں کہ یہ خواہشات، یہ اللہ کی نامرضیات، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ لایانی، یہ بیکار باتیں گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تاجروں میں، گاہکوں میں، عوام میں، خواص میں، کہ سب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کر کہ جانا وہاں ہے، آخری منزل وہ ہے. خطرہ بہت ہے، ہوا بہت تیز، اور خواہشات کی ہوا کیسی، روز نئی نئی خواہشات کہ آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے.
اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی ہے. یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ آخرت میں جنت ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم. جن کی تمام چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ جنت، دنیا احکامات کے پورا کرنے کی جگہ. یہاں حکم ہے وہاں خواہشات. اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں. حالات تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات کا اندھیرا ہے، کبھی دن کا اجالا ہے. ایسے کبھی کسی کے کاروبار بہت اور کبھی کوئی بالکل ٹھپ، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی غریب، کوئی امیر، کیا بیٹی کے، داوا گاؤں کے، بیٹیوں کے، بہوؤں کے، گھروں کے مسائل ہی مسائل کہ یہ حالات ہیں. لیکن فرمایا ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں. جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، اتنا معلوم کر لے میرے رب کا حکم کیا ہے. اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا. کیا کھا رہا ہے، کما رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے ان دو کی روشنی میں کہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین کامیابی کا ضامن ہے. اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی. پیچھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو نظر نہیں آتا. ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، ان میں جو فرق ہے کہ وہاں بھی امت کے یہ سارے طبقات تھے، مرد، عورتیں، عوام، خواص، مالدار، غریب، باغات والے، زمینوں والے، کھانے پر کھجور نہیں ہے، پانی کو پینے کو پانی نہیں ہے، وہ سب حالات. لیکن ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین اور ان کے شاگرد تابعین، تبع تابعین، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، مفتیان، کہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا. ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل، ہر ایک اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھتا تھا. اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ ہے، قرآن حدیث، قرآن حدیث. اور اس پر بہت روتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، جب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، اپنی ترقی، اپنی عزت، اپنے حالات کا بننا، سب قرآن کے مقابلے کی چیزوں میں، کہ امت نے قرآن. اسی لیے کل حضرت نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر جو ہمارے اس کام میں ریل کی پٹڑی کی طرح ہے. کتنا ہی کیسا ایکسپریس ہو، کیسی راجدھانی ٹرین ہو، اور کہاں سے کہاں ہزاروں میل، لیکن پٹڑی ہو تو سارے پیسنجر اپنی منزل کو پہنچتے. پٹڑی ہی نہ ہو تو پھر ریل نہیں. کیونکہ یہ سیکھنا سکھانا، یہ علم و ذکر، یہ قرآنی زندگی، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآنی زندگی، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال، حرام کہا حرام،
جس کے کرنے کو کہا کرنا، جس کے سے بچنے کو کہا اس سے بچنا، کہ 100% پوری امت حضور کے صحابہ کے زمانے میں قرآن کی طرف رک گئی۔ اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ محنت، ہماری یہ چلت پھرت، ہماری یہ دوڑ بھاگ کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت میں ایمان و عمل پر ملنے والے انعامات پر کہ اس پر نظر جم جائے۔ اور اللہ کا شکر ہے جب کام شروع میں ہوا بڑے حضرت کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک جماعت بھیجی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے یوں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، جو کہیں یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنانا۔ 3 دن کی جماعت بنائی تھی۔ پہلے جن کو بھیجا ان سے یوں کہا تھا کہ یہ بات سوچیے قرآن میں، حدیث میں، سیرت نبی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہر آدمی جان اپنی، مال اپنا، اور 3 دن کے لیے اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے بتانے کے لیے تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسے کرے گا کون؟ ہر ایک کے قبیلے، بچے، کاروبار، گھر، کیا کیا اسے کرے گا کون؟ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر ہوا، ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ پہلے تو وہ نظریے کے طور پر فرمایا تھا کہ ہر امت کی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ۔ 3 دن کی جماعت تیار کی، وہ بیچارے ہمارے سیدھے سادے میوات والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا احسان کہتے تھے ان میواتیوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے۔ خیر وہ جماعت گئی کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے ہیں، جو آپ سے کہا تھا۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور جماعت کو دیکھتے ہی بار بار اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا، اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تھا اسے کرے گا کون، کہ یہ تو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں۔ پھر کہاں 3 دل، کہاں 3 چلر، کہاں ملک اور کہاں اقلیم عالم۔ اسی لیے کہ ہمارا کام اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ۔ یہ بھی بتا دوں ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے، جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے۔ ان کا ایک ملازم تھا، گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا، اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کا۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اب مجھ سے کام نہیں لیتے۔ نوکر تو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک، کاروبار بھی، گاڑی چلانا بھی، سب کچھ۔ کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے لگا۔ اچھا حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھائی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی۔ وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین، تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت۔ کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی۔ تو اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر، سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا۔ اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی۔ تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے، میں اپنا دیکھ لوں گا۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل، واہ 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 واہ، حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں وہ بھی کروں، یہ بھی کروں وہ بھی کروں۔ نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل، سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے۔ ایمان، امن ایمان کی میراث ہے۔ ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں، اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں ہے۔ ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کریں، کہ اس کا راز ایمان میں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا، آدمی کے تنہائی کو گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا نہ کسی کو پتا چلا نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ آدمی کے تنہائی کو گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت، اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند، اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ